अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब मैं बार बार आपको ये बता रहा था कि असल मुज़ाकरात तो कहीं और हो रहे हैं, जब मैं बार बार कह रहा था कि नून लीग को उनकी ये खुशगुमानी मरवा देगी कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमारी हुकूमत ख़त्म नहीं हो सकती, तो लोग इस खबर पर यकीन नहीं कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि साल 2025 का आगाज़ अच्छी खबरों से हुआ है। वो खबर जो इतनी जल्दी आ जाएगी किसी को उम्मीद नहीं थी, आज वो खबर भी आ गई। आसिम मुनीर साहब ने खुद ऐलान किया वो असल मुज़ाकरात यानी वो खुफिया मुज़ाकरात जो खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे थे, वो खुफिया मुज़ाकरात भी कामयाब हुए हैं। पिछले चंद घंटों में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट का अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मुझ समेत बहुत से लोग कई दिनों से कह रहे थे कि हवाओं का रुख बदल रहा है। यूं कह लीजिए कि खान का दबाव काम कर गया है, या यूं कह लीजिए कि आलमी दबाव काम कर गया है। कुछ तो है जिसकी वजह से पहली दफा इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पर नजर आ रही है। यानी पिछले 2-2.5 साल में जब से खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हुई, ये पहला मौका था। पिछले 2-2.5 हफ्तों में हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ने खान के साथ संजीदा मुज़ाकरात शुरू किए, और ये पहला मौका था कि इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पर नजर आई। 9 अप्रैल 2022 के बाद से लेकर अब तक की ये पहली अच्छी खबर है जो पिंडी से आई है। ये पॉजिटिव स्टेप है जो पिंडी के ताकतवर लोगों ने लिया, यानी मुख्तदार इदारों ने खुद से लिया। इस स्टेप का मुकम्मल अहवाल मैं आपको बता देता हूं। नाज़रीन इकराम, जब फौजी अदालतों की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को सजा सुनाई गई तो ये सजा 2 मरहलों में थी। पहले 20 लोगों को सजा सुनाई गई, उसके 2 दिन बाद 65 लोगों को सजा सुनाई गई। जब पहले पीटीआई के 20 लोगों को सजा सुनाई गई तो उसके बाद जो यूरोपीय यूनियन, बरतानवी पार्लियामेंट और अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से रद्द अमल आया, उसके 2 दिन बाद ही मजीद 65 लोगों को सजा सुनाई गई, जिस पर मैंने कहा था कि ये जो जल्दबाजी में सजाएं सुनाई गई हैं, ये इस वजह से सुनाई गई क्योंकि आलमी दबाव बढ़ता जा रहा है। अब ये तमाम तर लोग सिविलियन अदालतों में जाएंगे, इनकी जमानतें होंगी, तो वो प्रेशर जो बैनुल अक़वामी ममालिक से रियासत पर आ रहा है, फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ आ रहा है, उस प्रेशर को अब आहिस्ता आहिस्ता रिलीज किया जाएगा। इस प्रेशर को अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा। इसका हाल यही था कि तमाम 85 मुलजमान को सजा सुनाकर उन तमाम लोगों को सिविलियन अदालतों में भेजा जाए ताकि ये वहाँ से अपनी जमानतें करवा लें और फौजी अदालतों वाले फैसले ख़त्म हो जाएं। अब पिछले चंद घंटों में इस सारे मामले में अब तक की बड़ी डेवलपमेंट हुई। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में तो ये खबर गर्दिश करना शुरू हो गई कि वो जो असल मुज़ाकरात थे, यानी खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। एक मुज़ाकरात तो आपको हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान चलते नजर आ रहे हैं, जिनका दूसरा इजलास कल हुआ, तीसरा इजलास अगले हफ्ते होने जा रहा है। असल मुज़ाकरात जो फैसला कुन बैठकें हैं वो कहीं और हो रही हैं। ये सबको पता है कि असल मैंडेट हुकूमत के पास नहीं है, कहीं और है, और वहीं पर तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। ये जो खबर पिंडी से आई है ये इस वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो असल मुज़ाकरात चल रहे हैं, उन मुज़ाकरात में जो खान का पहला मुतालबा था, उस पहले मुतालबे को खुद आर्मी चीफ ने माना, यानी खुद आर्मी चीफ की जानिब से ऐलान करना, ये इटसेल्फ 2025 की सबसे बड़ी खबर है। बुनियादी तौर पर पीटीआई के 85 लोगों को फौजी अदालतों ने सजा सुनाई, उनमें से 19 लोगों को आर्मी चीफ ने आम माफी का ऐलान करके रिहा किया, यानी 85 लोगों को सजा सुनाई, जिनमें से 19 लोग रिहा हुए, बाकी 66 हैं। 66 में से कहा जा रहा है कि 57 ऐसे हैं जिन्होंने आम माफी की दरखास्त दी हुई है आर्मी चीफ को। अब यह मामला किस वजह से हुआ? पहली खबर तो यह है कि ये जो बैनुल अक़वामी सतह से प्रेशर आ रहा था पीटीआई के 19 लोगों को आम माफी देकर अब उस प्रेशर को रिलीज किया गया है। यानी ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जो मई 2023 में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दावा कर रही थी कि 9 मई के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जो पिछले तकरीबन 1.5 साल से 9 मई 2023 से लेकर अब तक मुख्तलिफ मौक़ों पर यह कह चुकी कि 9 मई के किसी एक मुलजिम को माफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, रिहा नहीं किया जाएगा। पिछले 1.5 साल से एस्टेब्लिशमेंट का 9 मई पर जो मौक़िफ़ रहा, अब आहिस्ता आहिस्ता वो मौक़िफ़ नरम हो गया। आपको याद होगा जब फौजी अदालतों ने पीटीआई के 65 लोगों को सजा दे दी, यानी जब दूसरे हिस्से में सजा सुनाई गई तो उस सजा की जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर से आई वो बड़ी हैरान कुन थी, और मैंने व्लॉग में बताया था कि मेरी नज़र में
یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آئی ایس پی آر پی ٹی آئی کے کارکنان کو نہ تو انتشاری کہہ رہا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال سے کہا جا رہا تھا، نہ ان کو فتنہ کہا جا رہا ہے، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو سزا دی جائے گی۔ یعنی پچھلے 1.5 سال کی پریس ریلیزز ایک طرف اور پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں جاری ہونے والی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیزز ایک طرف، یہ ثبوت تھا بہت بڑا کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر آئی ہے۔ اب آپ اس کو جو بھی رنگ دے دیں، خان کا بھی دباؤ ہے، ظاہر ہے پی ٹی آئی ڈٹی ہوئی ہے، خان ڈٹا ہوا ہے، پھر عالمی دباؤ بھی ہے۔ عالمی منظرنامہ جس طرح تبدیل ہوا ہے، اسلام آباد میں سفارتکاروں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، یعنی پس پردہ بہت کچھ چل رہا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ پاکستانی میڈیا دیکھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی، اور آپ کچھ مخصوص صحافیوں کو سن کر یہ اپنا مائنڈ بنا رہے ہیں جن میں منیب فاروق یا طلعت حسین وغیرہ ہیں، یہ وہ تمام صحافی ہیں جنہوں نے اب بھی پچھلے چند گھنٹوں میں کہا کہ پی ٹی آئی کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن اصل خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے خود 19 لوگوں کی معافی کا اعلان کیا، ان تمام لوگوں کو مختلف جیلوں سے رہا بھی کیا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ 19 لوگ جب اپنی جیلوں سے رہا ہوئے تو انہوں نے جیلوں سے نکلتے ساتھ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یعنی میں نے آپ کو پچھلے 1.5-2 سال سے جیل میں آپ نے رکھا، فوجی ٹرائل کیا، ملٹری کسٹڈی میں رہے، کہا جاتا ہے کہ ذہنی ٹارچر کیا گیا، یعنی اٹ سیلف ایک بڑی بات تھی کہ یہ وہ تمام لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، ان میں سے کچھ غریب ریڑی بان سادہ مزدور بھی تھے، معصوم لوگ تھے، ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا صرف اس وجہ سے کہ یہ آئندہ باہر نکل کر پی ٹی آئی کا ساتھ نہ دیں، پی ٹی آئی کے کسی احتجاج میں شریک نہ ہوں۔ ان تمام لوگوں نے تو باہر نکل کر یہ کہا کہ عمران خان ہمیں 1000 دفعہ بلائیں گے، ہم 1000 دفعہ آئیں گے، تو پھر پچھلے 1.5-2 سال میں ان تمام لوگوں کو ملٹری کسٹڈی میں رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اب کہیں نہ کہیں یہ سوچ ادارے میں بھی پائی جا رہی ہوگی کہ پی ٹی آئی پر جتنا ظلم ہو چکا یا ہو رہا ہے اس کا فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی پی ٹی آئی کو کم از کم کوئی نقصان نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس لیے یہ خفیہ مذاکرات سنجیدہ لیول پر شروع ہوئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان کا جو پہلا مطالبہ تھا پچھلے کئی دنوں سے، یہ مطالبہ اسلام آباد میں گردش کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام تر قیدی جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، سویلین کسٹڈی میں ہیں یا سویلین جیلوں میں ہیں، ان تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد پتہ لگے گا کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اب کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن 19 لوگوں کو رہا کیا گیا، اب یہ بالکل ایک الگ اینگل ہے اس خبر کا کہ جن 19 لوگوں کو رہا کیا گیا وہ تو آلریڈی اپنی سزائیں مکمل کر چکے تھے، یہ صرف عالمی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کے باوجود 19 لوگوں کو معاف کیا، تو شاید یہ عالمی دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے کیا گیا تاکہ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا ہو، لیکن اٹ سیلف یہ ایک بڑا سٹیپ ہے، کیونکہ اگر آپ نے 19 لوگوں کو معاف کیا اس کا مطلب آپ باقی 66 لوگوں کو بھی معاف کر سکتے ہیں، یعنی قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنان جو اس ٹائم ملٹری کسٹڈی سے سزا سن کر سویلین عدالتوں میں جا چکے ہیں، ان کو بھی اب معافی مل سکتی ہے، اور کسی بھی ٹائم یہ خبر آ سکتی ہے کہ ان کو بھی معاف کیا گیا ہے۔ ایک خبر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں اس فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف 8 جنوری کو سماعت ہونے جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فوجی عدالتوں نے 2 حصوں میں فیصلے سنائے، اب یہ تمام تر کیسز سویلین عدالتوں میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور آپ میری خبر نوٹ کر لیں کہ سپریم کورٹ اور دیگر جو عدالتیں ہیں وہ فوجی عدالتوں میں سزا پانے والے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اب ریلیف دیں گی، اب ان کو رہا کیا جائے گا، ضمانتیں ہوں گی، کیونکہ عالمی دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ عالمی دباؤ آتا جائے اور فوجی عدالتوں والے فیصلے سٹینڈ کرتے جائیں، کیونکہ صرف یورپی یونین سے جو دباؤ آیا وہ اتنا شدت والا ہے کہ اگر اس پر کوئی ریئیکٹ نہ کیا گیا تو یورپی یونین پاکستان پر پابندی لگا سکتا ہے، جس کا نقصان پاکستان کی معاشی صورتحال کو آئندہ آنے والے کئی سالوں تک رہے گا۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے 19 لوگوں کو عام معافی دی جائے۔ انہوں نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا، انہوں نے پی ٹی آئی کے ہر قسم کے احتجاج میں دوبارہ شرکت کا ارادہ بھی کیا۔ تو پچھلے 2-2.5 سال جو ان پر ظلم ہوتا رہا، جو ان کے کیریئر تباہ ہوئے، کاروبار کا نقصان ہوا، ملازمتیں چلی گئیں، کئی لوگ اپنے بہن بھائیوں اور بزرگوں سے الگ رہے، اس کا حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ بالآخر میری نظر میں پہلی دفعہ ریاست پاکستان نے بیک فٹ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیونکہ ریاست کے پاس 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد موجود نہیں، عدم ثبوتوں کی بنیاد پر بھی لوگوں کو اب رہا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں خفیہ مذاکرات کامیاب ہوئے کیونکہ خان کا پہلا مطالبہ مانا گیا۔ اب یہ جو مذاکرات دوسرے اینڈ پر ہو رہے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے
جو مذاکرات ہیں، صاحبزادہ حامد رضا نے کل اس پر ایک جملہ بولا تھا کہ ہمارے کچھ مطالبات پر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ان کا اشارہ آرمی چیف کے اس اعلان کی طرف تھا جس میں پی ٹی آئی کے 19 لوگوں کو عام معافی دے کر رہا کرنے کا اعلان کیا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی کا سب سے بنیادی مطالبہ اپنے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو یہ بھی خبر دی تھی کہ خان اپنے 2 مطالبات سے پیچھے ہٹیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک اور قدم آگے آنے کا فیصلہ کیا گیا، اور پھر یہ خبر دی گئی کہ آرمی چیف نے 9 مئی کے الزام میں جن لوگوں کو سزائیں دی انہیں معاف کیا گیا۔ اب آئندہ آنے والے دنوں کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ پچھلے چند گھنٹوں میں ہونے والی ڈیولپمنٹ سے بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کو ان کی یہ خوش گمانی ایک دفعہ پھر مروا گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، ہماری حکومت ختم نہیں ہو سکتی، تو اس دفعہ پھر جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔